شام کا وقت تھا۔ میاں بلاکی ایک جگہ بوتلوں کے کریٹ بگی سے اتار رہا تھا۔ سارا دن وہ بہت مصروف رہا تھا، اس لیے بہت تھک چکا تھا۔ اسی دوران وہاں ایک آدمی آیا اور بولا، بلاکی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بلاکی کو اس کی شکل جانی پہچانی لگی۔ اس آدمی نے بتایا، میرا نام ٹام ہے، میں جون لوہار کا بھائی ہوں۔ بلاکی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹام پریشانی سے بولا، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں کام سے فارغ ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بلاکی جلدی جلدی کریٹ اتارنے لگا۔ ٹام کا بھائی جون لوہار بلاکی کا دوست تھا۔ کچھ سالوں پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ٹام اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا، اس نے جیل بھی کاٹی تھی۔ دونوں بھائی قصبے کے جنوبی حصے میں رہتے تھے۔ بلاکی سوچ رہا تھا، نہ جانے یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کام سے فارغ ہو کر وہ ٹام کے پاس آیا اور بولا، تمہارا بھائی جون میرا اچھا دوست تھا، وہ ایک سچا اور کھرا آدمی تھا، مجھے ایسے لوگ پسند ہیں۔ خیر تم بتاؤ کیا بات ہے؟ ٹام نے بتایا، تمہیں معلوم ہے میں کئی سال سے جیل میں تھا، ابھی ایک ہفتے پہلے رہا ہو کر آ رہا ہوں۔ ہاں، تم نے کسی کو قتل کر دیا تھا، بلاکی نے کہا۔ نہیں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، لیکن تمام ثبوت میرے خلاف تھے، اس لیے مجھے سزا ہو گئی۔ خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک قیمتی چیز میرے پاس تھی جو غلطی سے گم ہو گئی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بلاکی نے کہا۔ انہوں نے میری بیوی اور بچی کو یرغمال بنا لیا ہے، ٹام روحانسا ہو کر بولا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ بلاکی نے پوچھا۔ میں تمہیں پورا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، ہماری دکان پر ایک آدمی آیا۔ اس نے مجھے 3 کلہاڑیاں دیں۔ وہ قدیم دور کی کلہاڑیاں تھیں۔ وہ ان کی دھار تیز کرانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کلہاڑیاں رکھ لیں، لیکن غلطی سے وہ اس پیٹی میں جا گریں جس میں اپنا فالتو سامان ڈال دیا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے جون سے ایک ایسی پیٹی خریدی تھی۔ میں اس وقت دکان پر نہیں تھا۔ بلاکی نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک دن میں جون کے پاس گیا تو وہ پریشان تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بلاکی، تم ادھر ادھر قصبوں میں جاتے رہتے ہو، یہ سامان خرید لو، آگے کہیں اپنا منافع رکھ کر بیچ دینا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس میں کدالیں، پانے اور لوہے کی دوسری چیزیں تھیں۔ میں نے وہ پیٹی خرید لی تھی۔ تم نے اس پیٹی کا کیا کیا تھا؟ میں اسے بگ ٹاؤن لے گیا تھا، وہاں ایک دکاندار پرانا سامان بیچتا ہے، میں نے پیٹی اسے فروخت کر دی تھی۔ مجھے وہاں لے چلو، مجھے وہ کلہاڑیاں حاصل کرنی ہیں، ٹام عاجزی سے بولا۔ لیکن اتنے عرصے بعد وہ کہاں ملیں گی؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ٹام نے کہا۔ ہاں کوشش تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابھی بگ ٹاؤن چلتے ہیں، لیکن میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر تم بگی چلاؤ، میں آرام کر لوں گا۔ ٹام نے گھوڑوں کی لگامیں سنبھال لیں، وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ساری رات بگی چلتی رہی۔ صبح وہ بگ ٹاؤن پہنچے تو وہ دکاندار اپنی دکان کھول رہا تھا۔ بلاکی نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ بولا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو، میری عادت ہے جب بھی کوئی چیز فروخت کرتا ہوں تو رجسٹر میں اسے لکھ لیتا ہوں۔ میں معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ کلہاڑیاں کن لوگوں نے خریدی تھیں۔ جلد ہی اس نے ایک کاغذ پر 3 لوگوں کے نام اور پتے لکھ کر دے دیے۔
بلاکی نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ تینوں گھر اسی قصبے میں تھے۔ وہ پہلے گھر پہنچے، وہاں باغیچے سے لکڑیاں کاٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ باڑ کے پیچھے ایک آدمی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ ٹام کی نظریں کلہاڑی پر جم گئیں۔ بلاکی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بلاکی نے آدمی کو سلام کیا اور کہا، جناب، ہم آپ سے یہ کلہاڑی خریدنا چاہتے ہیں۔ آدمی کلہاڑی چلاتے ہوئے رک گیا اور تعجب سے بولا، کیوں؟ کیا بازار میں کلہاڑیاں ملنی بند ہو گئی ہیں؟ بلاکی نے اسے تمام بات بتائی اور بولا، آپ نے یہ کلہاڑی 50 روپے میں خریدی تھی، ہم اس کے 100 روپے دینے کو تیار ہیں، آپ دوسری خرید لیجئے گا۔ آدمی نے چالاکی سے ہنستے ہوئے کہا، یہ میری چیز ہے، میں تو اسے 500 روپے میں بیچوں گا۔ بلاکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹام جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، یہ لو 500۔ کلہاڑی لے کر وہ دوسرے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک آدمی کام پر جانے کے لیے باہر نکل رہا تھا۔ بلاکی نے اس سے بات کی۔ وہ آدمی بولا، ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کلہاڑی خریدی تھی، لیکن عرصہ ہوا اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ میرے پاس ہے بھی یا نہیں۔ میں کام پر جا رہا ہوں، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اس لیے کلہاڑی تمہیں اسٹور میں خود ہی تلاش کرنی پڑے گی۔ اسٹور گیراج کے برابر میں ہے۔ بلاکی نے ٹام کو اشارہ کیا۔ ٹام اسٹور میں گھس گیا، جلد ہی وہ کلہاڑی ڈھونڈ لایا۔ اس پر مٹی جمی تھی۔ بلاکی بولا، کیا یہ وہی کلہاڑی ہے؟ ٹام نے گردن ہلائی۔ آدمی کو 100 روپے نکال کر دیے اور اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل دیا۔ ٹام بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اب تیسرا اور آخری گھر رہ گیا تھا، جلد ہی وہ اس کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے باہر جھانکا۔ بلاکی نے پوچھا، آپ مسٹر رچرڈ ہیں؟ رچرڈ؟ وہ تو پہلے یہاں رہتا تھا، عرصہ ہوا یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا؟ نہیں، شاید کسی بڑے شہر میں گیا ہوگا۔ اس کے پاس اچانک کہیں سے بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ رقم آ گئی تھی؟ بلاکی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک دم امیر ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں سے اپنا کام ختم کیا اور گھر بیچ کر چلا گیا۔ کیا اس کا کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے؟ بلاکی نے پوچھا۔ ہاں، اس کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ پاگل ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ ٹام نے پوچھا۔ وہ پچھلی گلی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ وہاں سے چل دیے۔ پچھلی گلی میں جلد ہی انہیں وہ آدمی نظر آ گیا۔ بلاکی بولا، ہم رچرڈ کی تلاش میں ہیں، وہ کہاں رہتا ہے؟ پاگل آدمی نے اپنی لال لال آنکھوں سے انہیں گھورا اور ہنسنے لگا۔ دیکھو، ہماری مدد کرو، بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ چلا گیا، پاگل کرخت لہجے میں بولا۔ وہ بہت سوتا تھا، اسے سونا بہت پسند تھا، اسے بہت سارا سونا مل گیا، ہا 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 ہا۔ پاگل زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ ٹام نے جلدی سے بلاکی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چل دیا۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ بولا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلاکی نے حیرت سے کہا۔ یہ پاگل ہے، اول فول بک رہا ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں ابھی رچرڈ کی تلاش ختم کر دینی چاہیے۔ میں یہ کلہاڑیاں لے جا کر ان لوگوں کو دیتا ہوں اور تیسری کے لیے ان سے کچھ وقت لے لیتا ہوں، ٹام تیزی سے بولا۔ بلاکی نے کہا، ہاں، تمہاری بات درست ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب ان کا رخ ٹام کے قصبے کی طرف تھا۔ رات ہو گئی تھی، بگی تیزی سے قصبے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹام خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ ایک جگہ وہ اچانک بولا، میاں بلاکی، بگی روکو۔ بلاکی نے بگی روک لی۔ وہ بولا، میرا تمہارا ساتھ بس یہاں تک تھا، مجھے اتار دو، میں یہاں سے خود چلا جاؤں گا۔ بلاکی نے حیرت سے اس کی بات سنی اور بولا، لیکن میں تمہارے ساتھ ان لوگوں تک جانا چاہتا ہوں۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تمہارا شکریہ، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اور یہ لو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور 1,000 روپے کا نوٹ بلاکی کی طرف بڑھا دیا۔ بلاکی بولا، میں نے تمہارا ساتھ کسی صلے کے لیے نہیں دیا تھا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، تم نے میری بہت مدد کی، میں یہ رقم خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس نے زبردستی نوٹ بلاکی کو پکڑا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ الجھن کا شکار ہوں، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے، بلاکی سوچتے ہوئے بولا۔ کیسی بات؟ ٹام کا لہجہ بدل گیا تھا۔ تمہارا کہنا ہے کہ یہ کلہاڑیاں قدیم ہیں، لیکن ان پر تو تمہاری دکان کا نشان کینگرو بنا ہوا ہے۔ ٹام ایک دم چونک گیا، پھر عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، تم بہت ہوشیار ہو، لیکن یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ ہاں، وہ بات جھوٹی تھی، اور اب جب کہ تم میرا راز جان گئے ہو تو میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور بلاکی پر تان لیا۔ یہ تم غلط کر رہے ہو، بلاکی غصے سے چلایا۔ اپنے ہاتھ نیچے کرو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ بلاکی کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے جلدی سے بلاکی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور بگی کو درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ پھر بولا، اچھا میاں بلاکی، میں چلتا ہوں، سڑک سے تمہاری گاڑی نظر نہیں آئے گی، اتفاق سے اگر کوئی ادھر آ نکلا تو تمہیں کھول دے گا، جب تک میں یہاں سے بہت دور اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوں گا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلاکی نے کہا۔ ٹام عیاری سے مسکرایا اور کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑیاں سنبھالیں اور چل دیا۔ بلاکی بولا، سنو، اتنی اندھیری رات میں تم کہاں پیدل جاؤ گے؟ چاہو تو میرا یہ کتھئی رنگ کا گھوڑا لے جاؤ، آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ ٹام مسکرا کر بولا، تم بہت نیک دل ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس نے بگی میں سے گھوڑا کھولا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بلاکی دھیرے سے بڑبڑایا، ہاں بیٹا، یاد تو تم مجھے ہمیشہ رکھو گے۔ ٹام برق رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل ختم ہوا تو ایک دریا آیا جس میں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا۔ اسے پار کر کے وہ آگے بڑھا تو کچھ دور اسے ریلوے کی ایک پرانی چوکی نظر آئی۔ وہ اب استعمال نہیں کی جاتی تھی، وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ ٹام وہاں رک گیا۔ اسی جگہ ریل کی پٹری گھوم رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کو آہستہ ہونا پڑتا تھا۔ صبح 7 بجے ایک مال گاڑی وہاں سے گزرتی تھی جو پڑوسی ملک کی سرحد تک جاتی تھی۔ ٹام اس میں فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا اور چوکی میں چلا گیا۔ چوکی میں ایک چارپائی پڑی تھی، وہ اس پر لیٹ گیا۔ کلہاڑیاں اس نے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لی تھیں۔ جلد ہی وہ نیند میں ڈوب کر سہانے خواب دیکھنے لگا۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کلہاڑیاں سنبھالیں اور اپنے تھیلے میں سے کچھ بسکٹ نکال کر کھائے۔ دور سے ٹرین کی وسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر جوں ہی باہر نکلا تو اچھل پڑا۔ پولیس نے چوکی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ ایک طرف بلاکی کی بگی نظر آ رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس چوکی میں گھس گیا۔ پولیس والوں نے درختوں کے پیچھے مورچے سنبھال لیے۔ وہ اسے گرفتاری دینے کا حکم دے رہے تھے، لیکن اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ جلد ہی ٹام کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں۔ آخر وہ ہاتھ اوپر اٹھائے باہر آ گیا۔ پولیس اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئی، بلاکی بھی ساتھ تھا۔ تھانے دار نے ٹام سے پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا،
پھر جب سختی کی گئی تو اس نے بتایا کہ 10 سال پہلے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک جوہری کی دکان لوٹی تھی جہاں سے بہت سارا سونا ملا تھا۔ میں نے سونے کو پگھلا کر سلاخیں بنا لی تھیں۔ میں اسے پڑوسی ملک لے جا کر بیچنا چاہتا تھا۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے 3 کلہاڑیاں بنائیں اور ان کے لکڑی کے دستوں کو کھوکھلا کر کے سلاخیں ان کے اندر محفوظ کر دیں۔ موقع دیکھ کر اپنے دوست کے ساتھ میرا وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ تھا۔ کلہاڑیاں وقتی طور پر میں نے فالتو سامان کی پیٹی میں چھپا دی تھیں۔ ایک دن میں کسی کام سے دکان سے باہر گیا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بلاکی وہاں پہنچا اور میرے بڑے بھائی جون نے پیٹی بلاکی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں بلاکی کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں مجھے اپنا وہی دوست مل گیا۔ میں نے اسے سب بات بتائی لیکن وہ غصے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میری نیت خراب ہو گئی ہے اور میں نے کلہاڑیاں کہیں چھپا دی ہیں۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے غصے میں اسے چاقو مار دیا جو اس کے دل پر لگا اور وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ میں وہاں سے فرار ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ وہاں آ گئے اور مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجھے سزا ہو گئی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد میں نے بلاکی کو جھوٹی کہانی سنا کر اپنی مدد پر آمادہ کیا۔ بلاکی نے بتایا، جب میں نے کلہاڑیوں پر جون کی دکان کا نشان دیکھا تو مجھے شک ہوا، اور پھر جب تیسری کلہاڑی کے مالک کے اچانک امیر ہو جانے کا پتہ چلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ ٹام اب آگے کیا کرتا ہے۔ آخر یہ مجھے باندھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ تھانے دار نے کہا، تیسری کلہاڑی کے مالک کا ہم جلد پتہ لگا لیں گے۔ غالباً اس کلہاڑی کا دستہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ جب پولیس ٹام کو لاک اپ میں بند کرنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، بلاکی، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بلاکی نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم بہت دیر سے بے چین ہو۔ مجھے معلوم ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہی نا کہ میں چوکی تک کیسے پہنچ گیا تھا؟ ٹام نے اقرار میں گردن ہلائی۔ بلاکی ہنس کر بولا، یہ ایک راز ہے، لیکن تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل میں نے اپنے گھوڑوں کو بہت پیار سے پالا ہے، خاص طور پر کتھئی والے کو، جو میرے اشارے سمجھتا ہے اور راستے پہچانتا ہے۔ جب تم نے اپنی منزل پر پہنچ کر اسے آزاد چھوڑ دیا، وہ واپس میرے پاس چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بندشوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اپنے پاس ایک چاقو رکھتا ہوں، اسے زمین پر گرانا اور پھر رگڑ کر رسیاں کاٹ لینا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جوں ہی گھوڑا میرے پاس آیا، میں نے اس کی گردن پیار سے سہلائی اور 3 دفعہ تھپتھپایا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہمیں وہیں چلنا ہے جہاں سے وہ ابھی آیا ہے۔ گھوڑے نے اپنا کام خوبی سے انجام دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے چوکی میں جھانکا، پھر پولیس سے رابطہ کر لیا۔ ٹام حیرت سے بلاکی کی باتیں سن رہا تھا۔ بلاکی بولا، یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے بتا دیں کہ اب تم لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، اور ہاں، تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے میں ضرور آؤں گا، کیونکہ میں اچھے لوگوں کا دوست ہوں، بروں کا نہیں۔ یہ کہہ کر بلاکی وہاں سے چل دیا۔